اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 4 کے ٹی وی کے پروگرام جائے ادب میں ادریس ناز بڑے ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہے، قبول فرمائیے۔ محترم ناظرین، ہم سب لوگ مسافر ہیں، زندگی ایک سفر ہے اور ہر شخص یہاں کا اپنی اپنی منزل کی تلاش میں ہے۔ مجھے نہیں پتا کس نے کیا منزل طے کر رکھی ہے، کون سی منزل پر وہ پہنچنا چاہتا ہے، لیکن ہر کوئی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب لوگ کامیابی کی منازل طے کرنا چاہتے ہیں، کامیابی کی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو منزل کیا ہے اور کیا واقعتاً کوئی ایک مقام اسے ہم منزل قرار دے سکتے ہیں؟ میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے فضل سے جو کچھ میں نے سیکھا، جو کچھ میں نے پڑھا، جو کچھ میں نے سنا، اس کی روشنی میں اس پہ اپنا سبق آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ناظرین محترم، منزل ہے کیا؟ منزل کی تلاش میں ہیں ہم۔ جو میں نے سیکھا، جو میں نے پڑھا، میرے نزدیک تو منزل ہوتی ہی نہیں، سرے سے منزل نہیں ہے۔ سرے سے کسی چیز کا نام منزل ہے ہی نہیں۔ میری زندگی میں، میری دانست میں، میرے علم کے مطابق منزل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے شاعروں نے، ہمارے نثر نگاروں نے دنیا بھر کے لٹریچر میں ہر ایک کو کہا ہے کہ منزل حاصل کرنے کے لیے جہد مسلسل کرو، بڑی محنت کرو، چلتے رہو، منزل پر پہنچ جاؤ گے، ایک لمحے کے لیے نہ رکو۔ یہ ساری چیزیں، ظاہر ہے میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں نے بھی یہ سب کچھ پڑھا اور میں نے بھی یہ باتیں پلے باندھی کہ اگر منزل پر پہنچنا ہے تو پھر رکنا نہیں، پھر چلتے رہنا ہے، اپنے پاؤں گرم رکھنے اور اپنا دماغ ٹھنڈا رکھنا ہے اگر منزل پر پہنچنا ہے تو۔ یہ ساری چیزیں میرے بھی پیش نظر ہیں۔ لیکن حضور، جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی اور میں جس سٹیج پہ اب ہوں، جس منزل پہ اب ہوں، جس مقام پہ اب ہوں، یہاں آ کے مجھے پتہ چلا منزل تو سرے سے کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے پہلے نص پیش کرو، کوئی دلیل دو، تو پھر ہم تمہاری بات کو مان لیں گے، ورنہ ساری دنیا کا لٹریچر، ہمارے سارے کا سارا ادب جو ہے، ہمارا اردو ادب، یہ منزل کے ارد گرد گھومتا ہے۔ وہ سارے کے سارے بے وقوف تھے، تم اتنے عقل مند آ گئے، تم کہہ رہے ہو سرے سے کوئی منزل ہوتی نہیں، تو کوئی نص پیش کرو، کوئی دلیل پیش کرو، تب ہم تمہاری بات مانیں گے۔ حضرات محترم، جو نص میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جو دلیل میں دینے جا رہا ہوں، اس کے بعد تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں قرآن کریم سے استدلال پیش کرنا چاہوں گا، قرآن کریم سے نص پیش کرنا چاہوں گا کہ کیا منزل ہوتی ہے، تو وہاں سے میں اپنی بات کو آگے بڑھا لوں گا۔ کیونکہ میں نے سب سے پہلے ایک خط کھینچ دیا، ایک لکیر کھینچ دی کہ منزل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے میری گفتگو کو آپ توجہ سے تبھی سنیں گے نا جب یہ میری بات ہی ثابت ہو جائے۔ اگر میں اپنا مقدمہ ہی، اپنا عنوان ہی آپ کے سامنے واضح نہ کر سکا، اسے ثابت نہ کر سکا، تو آپ میری گفتگو کیوں کر سنیں گے؟ تو حضرات محترم، قرآن کریم کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ پہ ہم پھر کبھی تفصیلی میں اس کا ذکر کروں گا کہ وہ جو 7 مثانی ہے، 7 آیات والی، 7 نشانیوں والی، کس کس مذہب میں 7 نشانیاں ہیں، اور تمام مذاہب میں یہ بات ابھی کر دیتا ہوں، تمام مذاہب 7 نشانیوں پر ہیں، سسریہ کال سے لے کر۔ اچھا، 7 مثانی سورہ فاتحہ پہ بات کروں گا ابھی کہ سورۃ فاتحہ میں دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہوں گا۔ 7 آیات ہیں اس میں، اور اسے ام القرآن کہا گیا اس سورہ مبارکہ کو۔ بہت سارے نام ہیں اس کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بہت سارے نام سکھائے۔ یہ سورۃ الدعاء ہے، سورۃ الشفاء ہے، یہ ام القرآن ہے، اساس المسئلہ ہے، کنز الایمان، اور بہت سارے نام اس کے۔ ان میں سے ایک نام سورۃ فاتحہ۔ تو سورۃ فاتحہ سے میں اپنی اس آج کی گفتگو کا استدلال پیش کرنا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے، رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا، روز جزا کا مالک ہے۔ آگے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔
چونکہ آج کا میرا موضوع سورۃ فاتحہ پہ گفتگو نہیں ہے، ورنہ میں یہ سارا تسلسل آپ کو بتاتا کہ ان آیات میں کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ اچھا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اب کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم چونکہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس لیے خاص تجھی سے مدد مانگنے ہیں۔ تو کیا مدد چاہیے بھئی؟ اللہ کے حضور آ گئے ہو تو کیا مدد چاہیے؟ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دے دے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دے۔ اچھا بھائی، مانگا کیا اللہ سے؟ راستہ مانگا، کمال ہو گیا۔ بھئی آپ راستہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کو تو منزل مانگنی چاہیے تھی۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے منزل دے۔ اب قرآن کریم کی سورۃ الدعا ہے، اللہ سے جو دعا آپ مانگتے ہیں اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ تو یہ سورۃ الدعا ہے، آپ نے اللہ سے دعا کی، ہر نماز میں کھڑے ہو کے آپ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دے۔ تو بھائی لوگوں، آپ کو تو منزل مانگنی چاہیے تھی۔ ہم سب منزل کے متلاشی ہیں، ہر بندہ منزل کی جستجو میں ہے۔ تو جب اللہ کے حضور کھڑے ہوئے، جو منزلوں سے ہمکنار کرتا ہے، جو ہمیں منزلوں تک پہنچاتا ہے، وہاں آپ نے اس اللہ سے منزل کیوں نہیں مانگی؟ آپ نے راستہ مانگا۔ اچھا، اللہ کو پسند کیا ہے کہ آپ اسے راستہ مانگیں، سیدھا راستہ مانگیں، آپ اسے منزل نہ مانگیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں آپ کو سکھایا کیا کہ جب بھی میرے حضور پیش ہونا ہے، اور سب سے بڑی عبادت نماز ہے، تو جب نماز میں آپ نے میرے سامنے پیش ہونا ہے تو مجھ سے مانگنا کیا ہے؟ پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا تھی نا، بعد میں اللہ سے آپ کا ربط اور آپ کا تعلق تھا، جو میں نے آیات ابھی آپ کے حضور پیش کی، آپ کی سماعتوں کی نظر کی، ان میں کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے مانگا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ آپ کی زندگی کا حاصل جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، منزل نہیں ہے۔ اچھا، سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ آج منزل اور سیدھے راستے پہ بات کر لیں۔ اگر ہم میں سے کسی ایک کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ راستہ کیا ہے اور منزل کیا ہے، تو میرے خیال میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے منزل کی تلاش میں ہے نا، ہم نے منزل حاصل کرنی ہے، ہم نے منزل پانی ہے نا۔ تو اس منزل کے لیے اگر سیدھا راستہ مل جاتا ہے، پھر ایک یہ بھی بات کرنی ہے اور دوسری یہ بات کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں منزل کا کیوں نہیں کہا، راستے کا کیوں کہا کہ مجھ سے سیدھا راستہ مانگو، منزل نہ مجھ سے مانگنا۔ یہ کیوں کہا؟ اللہ کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی یا اللہ ہمیں منزل دے، ہم نے راستہ مانگا ہے، منزل نہیں مانگی۔ تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے سیدھا راستہ مانگو، منزل نہ مانگو؟ حضرات محترم، پہلے میں نے ایک بات کی کہ میرے زندگی میں، میرے خیال میں، جب میں بھی یہی پڑھتا آیا کہ منزل بہت ضروری ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے سفر بہت ضروری ہے، سفر کے لیے آپ کے پاؤں کا متحرک رہنا، آپ کے دماغ کا ٹھنڈا رہنا، بڑی پیشنس کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ آپ چلتے رہیے، آپ منزل سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ تھا میرے لٹریچر میں، میرے ادب میں، ہماری نثر میں، یہی تھا نا کہ بس چلتے رہو، منزل پا جاؤ گے۔ تو آج کی گفتگو میں نے آغاز کیا کہ منزل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب میں نے اس کا استدلال پیش کیا، قرآن کریم سے اس کی نص پیش کی کہ اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں مجھ سے راستہ مانگو، منزل نہ مانگو۔ سامعین محترم، پہلے یہ کہ اللہ نے یہ کیوں کہا، اللہ رب العزت نے، کہ مجھ سے راستہ مانگو، سیدھا راستہ؟ اس سے اگلی بھی آیت ہے۔ میں نے کہا نا کہ آج سورۃ فاتحہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ چونکہ میں منزل پر رہنا چاہتا ہوں اور راستے پہ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آگے نہیں گیا کہ اس راستے کی ڈیفینیشن ہے آگے، اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اس راستے کی ڈیفینیشن، اہدنا الصراط المستقیم، آگے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ پروردگار مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جو ہدایت پا گئے تھے، جو گمراہ نہیں ہوئے تھے، جن پر تم نے انعام کیا تھا۔ آج میرا موضوع چونکہ یہ نہیں ہے، اس لیے میں یہیں پہ رک گیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے۔ اچھا، میری بات قرآن کریم سے ثابت ہوئی کہ منزل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ نے اللہ سے مانگنا ہے تو سیدھا راستہ مانگنا ہے۔ بھئی اللہ نے یہ کیوں کہا کہ مجھ سے راستہ مانگو؟ سیدھی دعا ہو سکتی تھی، یا اللہ مجھے منزل دے، تو اللہ نے آپ کو اس طرف نہیں ڈالا راستہ۔ اچھا سنیے، اس کی بات کر دیتا ہوں۔ یہ بات تو بڑی تفصیل طلب ہے کہ یہ کیوں کہا کہ مجھے سیدھا راستہ دے،
یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے منزل دے؟ یہ تفصیل طلب بات ہے، اس کے لیے بہت سارے پروگرام چاہیے مجھے تسلسل کے ساتھ اس پہ، لیکن میں کوشش کروں گا۔ سب سے مشکل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بڑی بات کو مختصر وقت میں پیش کرنا ہو، میرے جیسے نالائق بندے کے لیے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اب آپ کی خدمت میں میں نے کچھ عرض کرنا ہے۔ حضرات محترم، یہ غور طلب بات ہے کہ منزل کیوں نہیں کہا۔ یاد رکھیے گا، اگر منزل ہم کامیابی مان لیں تو کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کبھی اس پہ غور کیجئے، یہ ایک ایسا سبجیکٹ، ایسا موضوع ہے جس پہ پوری زندگی بولتے رہیں تو کم ہے۔ کامیابی کو ہم منزل قرار دے دیں، اب کامیابی کو ہم لیں تو اسلام کامیابی کس کو کہتا ہے؟ ہمارا دین کامیابی کس کو کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو وہ کیا ہے؟ آپ کا دین آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ ہم لوگوں نے شاید ایک اچھا گھر بنا لینے کو اپنی منزل سمجھ لیا، ایک اچھی گاڑی خرید لینے کو اپنی منزل سمجھ لیا، ایک ڈگری حاصل کی اور اس کے نتیجے میں کہیں ملازم ہو گئے، کہیں نوکر ہو گئے، تو ہم نے شاید اس کو منزل سمجھ لیا کہ اب ایک اچھی سیلری ملنے لگی، میں نوکر ہو گیا ہوں، میں ملازم ہو گیا ہوں، ڈگری حاصل کی تھی تو میں نے منزل کو پا لیا۔ بابا یہ منزل ہے؟ اچھی نوکری کا مل جانا، اچھی جگہ پہ شادی ہو جانا، اچھا گھر بنا لینا، اچھی گاڑی پا لینا، کیا یہ منزل ہے؟ اسلام تو اس کو منزل قرار نہیں دیتا۔ آپ کی قبر پہ لکھا ہوتا ہے آخری منزل، تو کیا وہ آخری منزل وہ ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں جو جواب طلب ہیں، تو یہ تو ایک لمبا موضوع ہے۔ اب اگر یہ منزل نہیں ہے تو پھر منزل کیا ہے؟ اور کیا واقعتاً کوئی منزل ہے؟ یہ سوال ہے آج کا۔ حضرات محترم، آپ اولیاء کی زندگی کو لیں، انبیاء کی زندگی کو لیں، آپ صالحین کی زندگی کو لیں، تو وہ سارے کے سارے لوگ کیا نامراد ٹھہرے تھے؟ انہوں نے اپنی منزل کو نہیں پایا؟ اگر انہوں نے اپنی منزل کو پا لی ہے تو ان کی زندگی میں کہیں کوٹھی نظر نہیں آتی، کہیں کار نظر نہیں آتی، کہیں اچھی نوکری نظر نہیں آتی، تو کیا وہ منزل پر نہیں پہنچے؟ اگر یہ معیار ہے، اگر یہ ہے منزل، تو پھر انبیاء، صالحین، اولیاء، اللہ کے مقرب لوگ، کیا وہ منزل سے ہمکنار نہیں ہوئے؟ ایک سوال ہے، میں نے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اچھی نوکری میری منزل ہے، ایک عالی شان ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر، عالی شان گھر میری منزل ہے، تو کیا وہ لوگ منزل سے ہمکنار نہیں ہوئے جن کے پاس نہ کوٹھی تھی، نہ گھر تھا، نہ کار تھی، نہ کاروبار تھا، جن کے پاس بینک بیلنس نہیں تھا، جو آشنائے نہیں تھے کہ کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے، ATM کارڈ کیا ہوتا ہے، جن کے گھر میں سینکڑوں تولے سونا نہیں پڑا تھا، کیا وہ لوگ اسودہ منزل نہیں ہوئے؟ سامعین محترم، اصل میں منزل کچھ اور ہے، منزل کی ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے۔ وہ لوگ یقینی طور پر وہی کامیاب لوگ تھے جن کے پاس گھر نہیں تھے، جو کوٹھیاں نہیں چھوڑ کے گئے، جو بینک بیلنس نہیں چھوڑ کے گئے۔ میں اولیاء، انبیاء اور صالحین کی بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ سب سے زیادہ دنیا کے کامیاب لوگ وہ تھے جنہوں نے بینک بیلنس نہیں چھوڑے، جنہوں نے اپنی میراث میں بڑی بڑی گاڑیاں نہیں چھوڑی۔ تو وہ کیسے کامیاب ہوئے؟ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم میں بتا رہا ہے کہ تم مجھ سے سیدھا راستہ مانگو، مجھ سے منزل نہ مانگو، کیونکہ جسے تم منزل سمجھتی ہو در حقیقت وہ تو منزل ہے ہی نہیں۔ تم نے غلط چیزوں کو، غلط مقامات کو اپنی منزل قرار دے دیا ہے۔ تمہارے شعور میں، تمہاری فہم میں یہ بات سما ہی نہیں سکتی کہ اصل منزل کیا ہے۔ اچھا سنیے، ہم سب لوگ نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنا ہیرو، اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ اچھا بھائی، امام حسین کربلا میں شہید ہوئے اور بڑی بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے، اپنے تمام ساتھیوں سمیت شہید ہوئے، اپنے چھوٹے سے بیٹے علی اصغر تک ان کی شہادت بھی ہوئی، ان کا سب سے چہیتا بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہوئی۔ اچھا، امام حسین جو چھوڑ کے گئے ترکے میں، عالیشان گھر چھوڑ کے گئے، بڑی بڑی گاڑیاں چھوڑ کے گئے، کتنا بینک بیلنس چھوڑ کے گئے، ذرا صرف ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ اسی پوائنٹ پر رکیے گا، تو کیا وہ ناکام گئے، نامراد گئے؟ کیا وہ اسودہ منزل نہیں ہوئے؟ وہ منزل سے ہم کنار نہیں ہوئے؟ تو بھائی لوگوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ منزل پر پہنچ گئے تھے، انہوں نے منزل کو پا لیا تھا، تو ان کی منزل کیا ہے؟ کربلا، ایک شہادت۔ اللہ نے آپ کو منزل مانگنے سے کیوں روکا؟ اللہ نے کیوں منزل کا ذکر نہیں کیا؟ کیونکہ اگر منزل کربلا ہے،
میں نواسہ رسول کی مثال دے رہا ہوں. اگر یہ منزل ہے تو یاد رکھیے گا میرے اور آپ کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ہم اس منزل تک پہنچیں. کوئی ہے ہم میں سے جو اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو اپنی گود میں لے کے آئے اور اللہ کی راہ میں اس کی قربانی بھی دے دے؟ کیا آپ اور میں اتنا حوصلہ رکھتے ہیں؟ کیا کوئی ہے جو اپنے 72 ساتھی ان کو لے کر نکلے اور ان سب کو اللہ کی راہ پہ قربان کر دے؟ بھائی کوئی ہے جو اپنا سب سے چہیتا بھائی، اپنے سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اور جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، حضرت عباس جیسے بھائی کو وہاں کھو دے؟ بھائی کوئی ہے جو اپنی بہن، سب سے چہیتی بہن، اس کے ساتھ اپنی مستورات کے ساتھ نکلے، بے آب و گیا زمین پر آئے، وہاں خیمے لگائے اور بعد میں خیمے جلا دیے جائیں؟ تو اگر یہ منزل ہے تو آپ میں یہ سکت ہے، آپ میں یہ حوصلہ ہے کہ آپ اتنی قربانی دے کر اس منزل کو پا سکیں؟ آپ میں شاید حوصلہ ہو. میں آپ کی بات نہیں کرتا، دیانتداری سے بات کرتا ہوں. میرے اندر تو یہ حوصلہ نہیں ہے کہ میری گود میں میرا 6 سال کا بیٹا ہو اور میں اسے بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. چونکہ میرے اندر یہ حوصلہ نہیں تھا اور میرا خالق اس بات کو جانتا ہے، اس لیے میرے خالق نے کہا تو منزل نہ مانگ بیٹھنا، کیونکہ اگر تم نے منزل مانگ لی اور میں نے منزل کربلا کو قرار دیا ہو تو تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تم میں اتنا حوصلہ نہیں، اس لیے تم مجھ سے راستہ مانگو، وہ والا راستہ. اب ایک لمحے کے لیے میں آگے جاؤں گا. اتنے صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تم نے نعمتیں کی. یہ امام حسین کا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ مانگا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا ان لوگوں کا راستہ نہیں مانگا جو گمراہ ہو گئے تھے اور جن پر تیرا غضب ہو گیا تھا، یا ان کا راستہ نہیں مانگ رہا. تو حضرات محترم، اگر کربلا کی مثال میں نے دی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کسی کو منزل قرار دیتے ہیں، اللہ کی خوشنودی منزل ہے نا بھائی، اخروی کامیابی منزل ہے نا بھائی، گاڑی، بینک بیلنس، یہ تو منزل نہیں ہے نا. اچھا، اس لیے آپ سے کہا کہ آپ زندگی میں، اب آپ کہیں گے کہ یہ تو کوئی تم نے مذہبی بحث چھیڑ دی، ہم تو کامیاب زندگی کی بات کر رہے تھے. کامیاب زندگی میں روزگار ہوتا ہے، اچھا بزنس ہوتا ہے، اچھی نوکری ہوتی ہے، اچھا گھر ہوتا ہے. تو ہم تو بھائی یہاں تک رہنا چاہتے ہیں. تم یہ جو جمعہ شریف تم نے شروع کر دی ہے آج بدھ کے روز، یہ جمعہ شریف ختم کرو اور ہمیں یہ بتاؤ کہ کامیاب زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے. ہم تو اس راستے کی تلاش میں ہیں جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے راستہ ہوتا ہے، جس پہ چل کر ہم دنیاوی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو کیا یہ آیت وہاں تک کے لیے نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دے؟ یاد رکھیے گا، زندگی میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگے کہ یا اللہ میں زندگی کی کامیابی چاہتا ہوں، کیونکہ اسلام تو کہتا ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ یا اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں بھی دے اور آخرت کی بھلائیاں بھی دے. تو اللہ کی پسندیدہ جو دعا ہے، صالحین کی جو دعا ہے، اللہ کے مقرب بندوں کی جو دعا ہے وہ یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں دنیا کی اچھائیاں پہلے دے، دنیا کی تمام حسنات سے مراد وہ ساری کامیابی، یا اللہ ہمیں پہلے دے اور آخرت کی تو بعد میں مانگی ہے. تو یہ صالحین کی دعا ہے. آپ زندگی گزارنے آئے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کا مطلب کہ اگر ہم نے راستہ مانگا تو وہ راستہ جس سے آپ کامیاب ترین زندگی گزار سکیں. تو دنیاوی زندگی کے لیے یہ سب چیزیں چاہیے نا. اچھا حضرات سنیے گا، سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ، اب ہم صرف اپنی اس دنیاوی زندگی تک محدود رہتے ہیں، اخروی زندگی کو ایک لمحے کے لیے اس پہ بعد میں بات کریں گے. اچھا حضور، آپ نے اس زندگی کو مد نظر رکھا کہ اس زندگی میں جو آپ کو سہولیات چاہیے اسے آپ کامیابی کہہ رہے ہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کبھی شارٹ کٹ کی طرف نہ جانا، کبھی ایسا سودا نہ کر بیٹھنا جو تمہیں تمہارے نزدیک کامیابی پر وقت سے پہلے لے جائے. لیکن اس کے لیے یاد رکھیے گا، کبھی غور کیجیے گا اس بات پہ، جن لوگوں نے شارٹ کٹ اختیار کیا انہوں نے کوئی نہ کوئی زندگی میں قربانی دی. بھائی آپ نے کسی نہ کسی کا کندھا استعمال کیا، کسی نہ کسی کی جیب، کسی نہ کسی کے وسائل استعمال کیے، اور کبھی کبھی آپ نے اپنی غیرت کا سودا کیا. آپ کو وہ شارٹ کٹ مل گیا، آپ نے اپنی غیرت قربان کر دی، اپنی عزت قربان کر دی. اس کے بعد آپ کے تئیں آپ کامیاب ہو گئے، آپ کو گاڑی مل گئی، آپ کو گھر مل گیا، آپ کو کوئی بزنس مل گیا، آپ کو کوئی جاب مل گئی. لیکن غور کیجئے گا، آپ نے شارٹ کٹ استعمال کیا، آپ نے سیدھا راستہ نہیں مانگا اللہ سے، سیدھے راستے پر چلے نہیں، اس میں دشواریاں ہوتی ہیں. تو آپ نے اپنے تئیں منزل پالی، جاب پالی، آپ کو جاب مل گئی، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کے لیے آپ نے اپنی عزت کا سودا کیا، اپنی غیرت کا سودا کیا؟
یا پھر آپ نے کسی کی جیب کو کاٹ کے، کسی سے فراڈ کر کے وہ اچیومنٹ حاصل کی ہے؟ تو یہ جو شارٹ کٹ تھا، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، اللہ نے آپ کو کیا کہا کہ مجھ سے راستہ مانگنا ہے اور سیدھا مانگنا ہے. ایسا راستہ مانگنا ہے جس راستے پہ چل کے جو بھی تم نے اپنی کامیابی کے لیے جس مقام کا تعین کر دیا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھ سے شارٹ کٹ نہیں مانگنا، مجھ سے سیدھا راستہ مانگنا ہے. اگر تم ٹیڑھے راستے پہ چل نکلے تو یاد رکھنا وہ شاید تمہیں اس مقام پر تم پہنچ جاؤ، لیکن چونکہ تم نے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا تو کوئی نہ کوئی چیز تم نے سیکریفائز کی، کوئی نہ کوئی چیز تم نے قربان کی، چاہے اپنی غیرت قربان کی، چاہے اخلاقیات کا جنازہ اٹھائے. تو حاضرین محترم، ایک بات طے ہوئی کہ ایک چیز ہے اور وہ ہے صراط مستقیم. اگر آپ نے کسی مقام کو اپنی منزل سمجھ لیا ہے تو وہ منزل نہیں ہے، صرف ایک سنگ میل ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ نے صرف کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا ہے، اور وہ جو راستہ اختیار کرنا ہے اس کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو، وہ صراط مستقیم ہے. ہمارے شاعر مشرق شاید مجھے اس وجہ سے بھی کچھ زیادہ پسند ہیں، علامہ محمد اقبال، کہ شاعر مشرق ایک شعور اجاگر کیا کرتے تھے، قوم میں ایک بیداری پیدا کیا کرتے تھے. شاعر مشرق نے ایک ان کی مشہور زمانہ کلام ہے جس میں انہوں نے اس منزل پہ بات کرتے ہوئے تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، اس میں انہوں نے یہی پیغام دیا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کسی چیز کو حتمی طور پر اپنا مقام نہ سمجھ لینا، اسے منزل نہ سمجھ لینا. تو تم کیا کرو، تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، تم اپنے سفر کو جاری رکھو. یہ ساری چیزیں جس کو تم نے اپنا ایک عالیشان گھر کسی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنی آخری منزل سمجھے، اس نے کہا کہ تم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم اس سے بہت آگے جانے کے لیے پیدا ہوئے. تم کئی گھر پیدا کر سکتے تھے اگر دنیاوی زندگی کو لے، تم ہزاروں سینکڑوں بیسیوں گھر بنا سکتے تھے اگر تم ایک گھر کو اپنی منزل نہ سمجھ بیٹھو. ایک گاڑی پہ اکتفا کر لیے، گاڑی زندگی میں آگئی، خرید لی آپ نے، جیسے بھی خریدی ہے، آپ نے غیرت قربان کی، آپ نے عزت قربان کی، آپ نے کسی کی جیب کاٹی، کسی کے ساتھ فراڈ کیا، اور آپ نے سمجھا کہ میں مطمئن ہو گیا. تو بابا اگر آپ اپنی منزل کی طرف بڑھتے جائیں، اپنے راستے کی طرف بڑھتے جائیں، راستے پہ چلتے رہیں، تو آپ ایسی کئی گاڑیاں حاصل کر سکتے ہیں. کئی جو لوگ جنہوں نے بڑے بڑے امپائر کھڑے کر دیے، بزنس کے بڑے بڑے پلازے بنا دیے، بڑی بڑی چینز بنا دی، جن کے دنیا بھر میں 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، اگر وہ کسی ایک ہوٹل کو ٹک جاتے، ایک ہوٹل پر ٹک جاتے، ایک ہوٹل بنانے کے بعد وہ سمجھ جاتے کہ میں نے اپنی منزل حاصل کر لی، تو یاد رکھیے گا وہ دنیا کے بڑے لوگ نہ بنتے، وہ کامیاب نہ ہوتے. اگر آپ نے دنیاوی کامیابی ہی کو کامیابی سمجھ لیا ہے تو یاد رکھیے گا پھر ایک گاڑی ایک گھر یہ آپ کی منزل نہیں ہے. آگے بڑھتے رہیے، آگے چلتے رہیے. ایسی بہت ساری گاڑیاں، ایسے بہت سارے گھر، ایسے بہت سارے کاروبار، ایسے بہت سارے کارخانے، ایسے بہت سارے ہوٹلز، ایسے بہت سارے ریسٹورنٹس آپ کے اپنے ہوں گے. یاد رکھیے گا صرف ایک بات آپ نے پلے باندھنی ہے کہ راستہ 2 نمبر نہ ہو، راستہ سیدھا ہو، راستہ صاف ہو. آپ اس کا چناؤ کر لیجئے. اب اس کو تصوف کی طرف لاتا ہوں گفتگو کے آخر میں. اگر آپ نے اللہ سے راستہ مانگا تھا، آج کا میسج یہ ہے جو میں اتنی تمہید باندھی، اس کے لیے جو جملہ کہنا ہے وہ ایک جملے میں سارا میسج ہے. میرا پیغام ایک جملے میں ہے. آپ نے اللہ سے راستہ مانگا، ہاتھ باندھ کے مانگا. جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو سے ایک التجا ہے، مجھے سیدھا راستہ دے. اب آپ کو راستہ مل گیا، آپ اس پہ چل نکلیے. یاد رکھیے گا ناظرین محترم، ابھی آپ نے اس راستے کا چناؤ کیا اور آپ نے پہلا قدم رکھا اور وہیں آپ کے سانس نکل گئے تو یاد رکھیے گا آپ ناکام نہیں ہوئے. کربلا تک کا سفر آپ نے صرف سٹارٹ کیا بھی اور آپ کے سانس نکل گئے، آپ کی روح آپ کا ساتھ چھوڑ گئی، آپ کے جسم کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا میں پہنچتے تو کامیاب ہوتے؟ نہیں نہیں نہیں. چونکہ آپ نے صحیح راستے کا انتخاب کر لیا تھا صحیح نیت کے ساتھ، تو جہاں جہاں آپ کے دام نکلے وہی آپ کی منزل تھی. آپ اسودہ منزل ہوئے. اللہ رب العزت کو ہزاروں کلومیٹر کا سفر درکار نہیں ہے کہ اتنے 1000 کلومیٹر سفر کر کے ہو تب میں سمجھوں گا کہ تم منزل پہ آگئے. آپ اس کی راہ میں ایک قدم بھی چلیں، ایک قدم پر اگر آپ کی جان نکل جاتی ہے تو آپ اسودہ منزل ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک شخص کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے اجازت لے لیتا ہوں. رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کی تیاری کر رہے تھے. کہا یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی جو ہے
وہ بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو۔ تو اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور بنیادی چیزیں بتا دیں کہ یہ چیزیں ہیں، تم نے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا حق نہیں کھانا، خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، اور یہ چیزیں ہیں، تو باقی تربیت تمہاری میں آ کے کروں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے کنبے قبیلے کو بھی جاتا ہوں، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو اسی دولت سے انہیں بھی سرفراز کرتا ہوں۔ اور جب آپ جنگ سے واپس تشریف لائے، اچھا بھائی آپ کے اور میرے ذہن میں ایک بات آئی نا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا کیا میں دار اسلام میں داخل ہو گیا ہوں تو میں تو آپ کا دست و بازو بنوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ جنگ پہ جاتا ہوں۔ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں واپس گھر جاتا ہوں اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس دولت سے سرفراز کرتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ اچھا اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم نے اسلام قبول کر لیا، نہیں اب میرے ساتھ جنگ پہ چلو، شہادت تمہارا مقدر ہے، وہی تمہاری منزل ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے اجازت دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، وہ اپنی اونٹنی پہ بیٹھا ہے اور جانے کے لیے نکلا ہے، ابھی تھوڑی دور گیا ہے، نظر آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک سے اس کی اونٹنی جو ٹھوکر کھاتی ہے، گرتا ہے وہ گردن کے بل اور اٹھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کہتے ہیں دیکھو تمہارا بھائی اٹھتا ہوا نظر نہیں آیا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے بھاگ کے تو وہ زندہ نہیں تھا، وہ آخری ہچکیاں لے چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا جنازے کا اہتمام کرو۔ جنازے کا اہتمام ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر چل رہے تھے تو آپ کی ایڑیاں زمین سے اٹھی ہوئی تھیں۔ ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاؤں مبارک میں کوئی تکلیف ہے، آپ کی ایڑیاں زمین پر کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شخص کے جنازے کے ساتھ آسمان سے اتنے فرشتے اللہ نے نازل کیے ہیں، اتنے فرشتے نازل کیے ہیں کہ میرے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ اس شخص نے کتنے حج کیے، کتنی زکاتیں دی، کتنے روزے رکھے، کتنے سالوں کے روزے رکھے، کتنے جہاد کیے اس نے تو کچھ نہیں کیا، اسے صرف راستہ مل گیا تھا، اس راستے پر پوری زندگی کاربند رہنے، اس راستے پر پوری زندگی چلنے کا عزم جو تھا وہ اسے اس کی کامیابی، اس کی منزل پر لے گیا۔ تو یاد رکھیے گا جب آپ کو راستہ مل جاتا ہے تو اس پہ ایک قدم جو ہے وہ آپ کی منزل ہے، پہلا قدم ہی آپ کی منزل ہے۔ آپ اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے رہیے، اور اگر راستہ مل جائے تو پھر اس پہ کاربند رہیے، یقینی طور پر آپ منزل سے ہمکنار ہوں گے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔